बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि एंकर इमरान रियाज खान साहब और औरत मार्च का ग्रुप आमने सामने है। सोशल मीडिया पर एक जंग का समा है और औरत मार्च को किस बात पर एक आग जो लगी हुई है, किस बात पर तकलीफ हो रही है, उस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि एंकर इमरान रियाज खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों उनके खिलाफ पिछले 3 से 4 रोज से एक कैंपेन की जा रही है और इस पूरे माफिया को किस बात से तकलीफ हो रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे नूर मुकद्दम केस में एक नया मोड़ सामने आ चुका है, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ चुकी हैं और आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे कि अगर औरत मार्च में अब इतनी गैरत है, अब इतना वो जो ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो अब ये मौका है कि वो एहतजाज करें, अब वो कदम उठाएं और वो गैरत का मुजाहरा करें और जो जहर जाफर के जो वालिदैन हैं उनके खिलाफ आप एहतजाज करें। अब देखते हैं कि इस हवाले से वो करती हैं या नहीं करते। आपके साथ मुकम्मल स्टोरी शेयर करेंगे कि जहर जाफर का वालिद इस कत्ल को छुपाने के लिए क्या घनौनी हरकत करता रहा, किसकी मिन्नत तरला करता रहा, इस हवाले से भी आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो आपको एक जंग का समा नजर आएगा और औरत मार्च का पूरा ग्रुप इस वक्त मुतहरिक है। ट्वीट्स की जा रही हैं और एंकर इमरान खान के खिलाफ पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो है पिछले 2 से 3 रोज से जारी है। लेकिन मसला ये है कि तनहा एंकर इमरान खान जो है वो पूरा इस माफिया पर, पूरे ग्रुप पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और एंकर इमरान खान ने इस पूरे औरत मार्च ग्रुप की बैंड बजा दी है। वजह क्या है कि एंकर इमरान खान के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उस बयान को बुनियाद बनाकर एक पूरी कैंपेन जो है वो डिज़ाइन की गई है और उस कैंपेन में ये कहा जा रहा है कि एंकर इमरान खान को अब टीवी की स्क्रीन पर इजाज़त नहीं देनी चाहिए, उनको प्रोग्राम से रोक देना चाहिए। और एंकर इमरान खान जो है ये औरतों के खिलाफ उनकी किरदार कुशी करती हैं, उनके खिलाफ कैंपेन करती हैं और औरत कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब ये वाक़या हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी इस हवाले से सामने आ रही हैं, लेकिन इशू ये है कि नूर मुकद्दम के साथ कोई भी पाकिस्तानी हो या दुनिया भर में रहने वाला कोई भी शख्स है वो ये इस हवाले से डिमांड भी कर रहा है, ये मुतालबा भी कर रहा है कि नूर मुकद्दम के जो कातिल है जहर जाफर और उसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो एंकर इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने ओवरऑल एक बात की है, जो एक मुआशरा है, सोसाइटी है, उसके हवाले से बात की है, लेकिन उस बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वो क्लिप जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस क्लिप में वो वाज़ेह तौर पर पहले ये डिमांड कर चुकी हैं एंकर इमरान खान कि नूर मुकद्दम का जो कातिल है जहर जाफर, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलविस हैं सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चलकर वो बात करती हैं कि हमारी ये सोसाइटी का ये अलमिया है कि वालिदैन को अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा और ये ज़रूरी है कि जब आप बच्चों से नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर रात को स्टे कर रही हैं, आप पूरा दिन, पूरा 2-3 दिन जब आप घर से बाहर रहेंगे तो जब वालिदैन बच्चों से ये इस बात पर पूछ नहीं करेंगे, बच्चों को ये नहीं समझाएंगे, बच्चों की इस हवाले से काउंसलिंग नहीं करेंगे और बच्चों से जवाब तलब नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है ये मुआशरा है, ये सोसाइटी है। फिर इस किस्म के वाक़यात होती हैं, जैसे नूर मुकद्दम का जो केस सामने आया कि जो नूर मुकद्दम है इस हवाले से ये भी बात की जा रही है कि वो जहर जाफर के साथ तो मुसलसल राब्ते में थी, लेकिन अगर आप CDR उठाकर देखें, उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वालिदैन के साथ कितना राब्ते में थी और कितना जहर जाफर के साथ राब्ते में थी। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये बात की है ओवरऑल एंकर इमरान खान ने। लेकिन ये बात जो है ये इस बात ने खूनी लिबरल्स को, खूनी माफिया को और औरत मार्च का जो पूरा ग्रुप है उसको आग लगा कर रखती है। अब एक कैंपेन डिज़ाइन की गई है, पिछले 3 से 4 रोज से मुसलसल उनके खिलाफ कैंपेन की जा रही है, बातें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर एक पूरा हंगामा बपा है। लेकिन जो वजह यह है कि जब हकाइक आप लोगों के सामने रखती हैं, आप हकाइक पर बात करती हैं और एंकर इमरान खान साहब की एक खूबसूरती ये है कि जब भी इस्लाम के हवाले से बात की जाती है, जब भी औरत मार्च का ग्रुप, जब भी ये पूरा माफिया इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन डिज़ाइन करता है तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं, वो दबंग अंदाज में बयान करती हैं, वो खुलकर बात करती हैं। लेकिन ये बात जो है इस माफिया को हजम नहीं हो रही। बहुत सारे एंकर हजरात हैं, बहुत सारे मीडिया का फेसेस हैं जो अपनी अपनी ज़ाती दुश्मनियों का बदला लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। बहरहाल
ایک کمپین جاری ہے۔ اینکر عمران خان صاحب اور عورت مارچ کا گروپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آمنے سامنے ہے، اور دونوں جانب سے جو ہیں وہ ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں، دونوں جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نور مقدم کا جو کیس ہے، اس میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن نئے سے نئے انکشافات لے کر آ رہا ہے، نئی سے نئی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، اور اس کیس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی رپورٹ نہیں کی جا رہی، میڈیا پر ان کو نہیں بتایا جا رہا، جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھے جا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا کیس ہے، اگر اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ عوام کو بتائی جاتی ہیں تو پھر اس قسم کا جو مافیا ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ بہرحال نور مقدم کیس میں ایک نیا موڑ یہ سامنے آیا کہ زہر جعفر کے جو والد ہیں ذاکر جعفر، انہوں نے اس قتل کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ جب وہ کراچی میں موجود تھے ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، میرے بیٹے نے اتنا وحشیانہ قتل کیا ہے، تو پھر انہوں نے اس قتل کو چھپانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، اپنے تمام سورسز کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو بھی اپنے قریبی دوست تھے، جو سورسز تھے، جو طاقتور حلقوں میں جن کا اثر و رسوخ تھا، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اپنے دوستوں کو یہ بتایا کہ جو میرے اسلام آباد میں F7 میں میرا گھر ہے، اس گھر میں ڈکیٹی ہوئی ہے اور میرا بیٹا وہاں پر موجود تھا، ان پر تشدد کیا گیا ہے، اور اس کی مزاحمت میں میرے بیٹے نے ایک ڈکیٹ کو قتل بھی کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قدر گنونی حرکت جو ہے اس کا والد کر سکتا ہے، اور بجائے اس چیز کے کہ اس کو مذمت کرنی چاہیے، وہ اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس قسم کی گنونی حرکت کر رہا ہے۔ اور ذاکر جعفر نے 3.5 گھنٹے اپنے بااثر دوستوں سے مل کر ان کی منت اللہ کی، اور ان کو یہ اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس قتل کے معاملے میں میری مدد کریں، مجھے بچا لیں، میرے بیٹے کو بچا لیں، اور ایک ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے درخواست دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ ڈکیٹی کا یہ کیس ہے، اور اس قتل کے کیس کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، ڈکیٹی ہوئی ہے، اور زہر جعفر پر تشدد کیا ہے، وہاں پہ قیمتی زیور بھی ڈکیٹ جو ہیں چور ہیں وہ لے گئے ہیں، وہاں سے پینٹنگز لے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے پر تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے مزاحمت میں آ کر ایک ڈکیٹ کو قتل کر دی ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس قتل میں میری مدد کریں، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ تو یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس پر یہ جو عورت مارچ کے لوگ ہیں، جو عورت کی بہت زیادہ جو عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں، جو اینکر عمران خان پر برسنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو اینکر عمران خان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ کوئی آپ کو اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں کسی بھی جگہ آپ کو کوئی ایک ایسا پروٹیسٹ نظر نہیں آئے گا، ایسا احتجاج نظر نہیں آئے گا کہ جو نام تو عورت کا لیتی ہیں، جو نام تو عورت کی آزادی کا لیتی ہیں، جو نام تو عورت کی عزت اور حرمت کا لیتی ہیں، لیکن اس معاملے میں جب نور مقدم کا کیس ہوتا ہے تو بھئی آپ جائیں نا پریس کلب کے سامنے، آپ جائیں نا اسلام آباد کی عدالتوں کے سامنے، آپ جائیں نا آپ پولیس کے دفتر کے سامنے کہ زہر جعفر کو آپ سر عام پھانسی دیں۔ اب آپ ڈیمانڈ کریں نا، اب تو آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ زہر جعفر کو سر عام پھانسی کی سزا دلوائیں، ان کو عبرت کا نشان بنوائیں، لیکن آپ کو ایک ٹویٹ جو ہے، آپ کو ایک احتجاج، آپ کو کوئی ایک ایسی موومنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ زہر جعفر کے خلاف، اس کے والدین کے خلاف ان کی اس عورت مارچ کی ہو۔ لیکن جب اینکر عمران خان بات کریں گے، وہ پردے کی بات کریں گے، جب وہ عورت کے تحفظ کی بات کریں گے، جب وہ والدین پر بات کریں گے کہ آپ کا کام ہے، آپ کا حق ہے بچوں کی تربیت کرنا، تو اس پر یہ پورا گروپ جو ہے یہ لپک پڑتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عورت مارچ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے احتجاج کرتی ہیں۔ ذاکر جعفر جو اس قتل کو ڈکیٹی کی رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کتنے احتجاج ہوتے ہیں، کتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو عورت مارچ کے لوگ ہیں، جو آنٹی ہیں، وہ بھی اس پارٹی کا حصہ ہوتی ہیں، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو کلاس ہے اس کلاس کے ساتھ وہ رہتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ زہر جعفر جو ہے ہماری کلاس کا بندہ ہے، ہماری کمپنی کا بندہ ہے، اس کے خلاف آپ کو احتجاج نظر نہیں آئے گا، لیکن اینکر عمران خان کے خلاف جو ہے پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون فواد چودھری کے خلاف کیا مہم ڈیزائن کر رہی ہے، کیا وہ مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب میڈیا کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر میڈیا کے ورکرز کے لیے، اور جو فیک نیوز کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، جھوٹی خبریں آپ کو نظر آتی ہیں، اور اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف ایسا یہ جو عناصر ہیں یہ متحرک آپ کو نظر آتی ہیں جھوٹی خبروں کے ساتھ ساتھ۔ اب جب اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس کے خلاف اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا
سے اصل میں حکومت خوفزدہ ہے، اور میڈیا جو ہے یہ حکومت جو ہے اپنے ریسورسز استعمال کر کے، اپنی پاور استعمال کر کے، اپنے جو مخالفین ہیں، جو اپنے دشمن ہیں، جو سیاسی دشمن ہیں، ان کے خلاف یہ ٹول استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور مسلم لیگ نون اب یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا کی ترقی نہیں بلکہ میڈیا کی یہ تباہ کاری کا بل ہے، اور یہ اپوزیشن کے پر کاٹنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے بھی پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا مرکز قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، کسی اور ویڈیو میں چل کر پوری اس پر ہم ایک تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ اصل میں بل ہے کیا، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل جو ہے یہ بالکل پڑھا ہی نہیں ہوگا، نہ تو اس پر انہوں نے کسی اپنے قانونی ماہرین سے بات کی ہوگی، نہ اس بل کو انہوں نے تسلی کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ بات سنا یہ ہے کہ ایک بل آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد میر یہ رولا ڈال رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، جس کی آڑ میں آ کر اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے خلاف کمپین کریں گے، ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل بل یہ ہے کہ جو میڈیا کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، میڈیا کے بڑے بڑے جو اس وقت ستون بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے خلاف جو ہے اب یہ ایکشن حکومت لینے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو آمین ناصر، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔